سنت کی تعریف اتباع سنہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ یا راستہ، خواہ اچھا ہو یا برا۔ قرآن مجید وحی جلی اور سنت وحی خفی ہے، اور حدیث کا لفظ سنت کے مترادف ہوگا۔ اگر سنت کا لفظ حدیث کے ساتھ آئے گا، بولتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کو اپنے گناہوں سے کمی نہیں کی جائے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے اس میں سورہ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں: سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری، جن کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد سنت قولی کہلاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے۔ مسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو سنت فعلی کہا جاتا ہے، فعلی کہتے ہیں، جس کی مثال درج ذیل ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سنت تقریری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو یا اس پر اظہار پسندیدگی کیا ہو تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا، صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہٰذا اب پڑھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس بات کی اجازت دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرما۔ اتباع سنت کے مسائل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اتباع سنت فرض ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اور اتباع کر کے اپنے عمل کو بالکل بھی آپ لوگ برباد نہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔